یزید واقعہ کربلا کے 3 سال بعد ہی مر گیا اور واصل جہنم ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد، عمر ابن سعد، شمر اور ان کے ساتھیوں کو تلاش کر کر کے قتل کیا گیا۔ یزید کے بیٹے نے خلافت کا بیڑا اٹھانے سے انکار کر دیا اور خلافت اس کے چچا مروان بن حکم کے پاس چلی گئی، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد کے ساتھ مدینہ بدر کیا تھا۔ بنی امیہ کا دور آل رسول کے لیے ظلم و بربریت کا دور تھا، اور اس واقعے کے بعد ان کی حکومت 80 سال تک قائم رہی۔ انقلاب امام حسین علیہ السلام نے بنی امیہ کی حکومت کی مذہبی ساکھ مٹی میں ملا دی اور اس طرح اپنے نانا کے دین کو بچا لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین علیہ السلام کے لیے روئے جب ان کو آنے والے واقعات کی خبر ملی، اور ان کی مشہور حدیث ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی نسل اور پیغام ان کے بیٹے اور چوتھے امام حضرت علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام سے آگے چلا۔ وہ واقعہ کربلا میں موجود تھے مگر بیمار تھے، اور معجزانہ طور پر کربلا کے واقعے میں بچ گئے۔ انہوں نے اپنے اجداد کے پیغام کو پھیلایا۔ یہ کاوش کسی طور بھی امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی فقید المثال قربانی کو صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتی، خاص طور پر حسینی قافلے کی خواتین کی قربانی کو، جس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا نام نمایاں ہے۔ انہوں نے یزید کے دربار میں وہ بے خطر عظیم و شان خطبہ دیا جس سے یزید کی نام نہاد خلافت کے پاؤں لڑکھڑانے لگے۔ حسینی قافلے کے بچے کچے لوگوں نے اس عظیم قربانی کو خاص طور پر محرم کے 10 دنوں میں یاد رکھنے پر بہت زور دیا، اور یہ سلسلہ آج بھی قائم و دائم ہے اور رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ سید الشہداء نے اسلام کو حیات نو عطا کی، اور اس عظیم و شان قربانی کے نتیجے میں پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو حیات ابدی عطا کی۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔